الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء، باب حد الزنا، اس کے تحت وارد حدیث ہم پڑھ رہے تھے، اور آج جو حدیث ہمیں پڑھنی ہے وہ ہے 4419 نمبر حدیث، 4419 نمبر حدیث۔ امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وحدثنی عبد الملک بن شعیب بن اللیث بن سعد قال حدثنی ابی، یعنی شعیب بن لیث، عن جدی، یعنی لیث بن سعد، قال حدثنی حقیل عن ابن شهاب عن ابی سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعید بن المسیب عن ابی ہریرة رضی اللہ عنہ انہ قال: اتى رجل من المسلمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی المسجد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص مسلمانوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس حال میں کہ آپ مسجد میں موجود تھے۔ مسجد سے مراد مسجد نبوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود تھے، اور مسلمانوں میں سے ایک شخص، ایک صحابی، گویا کہ صحابی ہیں۔ دیکھیے، کوئی بھی ہو، اگر اس طرح سے صحابہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے اللہ رسول کے زمانے میں کہ من المسلمین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح بعض روایات میں ایک اعرابی، رجل من الاعرابی، اعراب میں سے ایک شخص، وہاں پر بھی ہمیں ادب کے ساتھ صحابہ کرام کا نام لینا چاہیے۔ بسا اوقات لوگ تقریر وغیرہ کرتے ہیں یا خطبے میں اس طرح سے بیان کرنے لگتے ہیں کہ ایک دیہاتی، ایک جاہل، ایک ان پڑھ، یا پتہ نہیں کون کون سے باتیں جوش میں کہتے چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح سے کہنا مناسب نہیں ہے۔ رجل من المسلمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی المسجد، صحابی ہیں وہ، یعنی ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مسلمانوں میں سے، صحابہ میں سے، گویا کہ اللہ کے رسول مسجد میں موجود تھے۔ فناداہ، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا۔ فقال یا رسول اللہ انی زنیت، اے اللہ کے رسول بے شک میں نے زنا کر لیا ہے، یعنی زنا کا گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے۔ فاعرض عنہ فتنحى تلقاء وجهه، اللہ کے رسول نے ان سے اعراض کیا، یعنی ان کی طرف سے چہرہ پھیر لیا دوسری طرف۔ فتنحى تلقاء وجهه، تنحى کے معنی ناحیے میں ہونا، کسی گوشے میں ہونا، کسی طرف ہونا۔ تلقاء وجهه تو وہ اسی طرف آئے جس طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ تھا، چہرہ تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل چہرے کی طرف پھر پلٹ کر کے آئے۔ تو تنحا کے معنی یعنی پلٹنا یا ایک ناحیے سے دوسرے ناحیے میں ہونا۔ فقال له یا رسول اللہ انی زنیت، اس طرف بھی آئے اور کہا انی زنیت۔ فاعرض عنہ حتی ثنا ذلك علیہ 4 مرات، ثنا اثنی کے معنی ہوتا ہے دہرانا، پلٹنا جس کو کہتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے اس جملے کو، اس بات کو دہرائی، یہ عمل کیا 4 مرتبہ، یعنی اللہ کے رسول نے اعراض کیا تیسری بار بھی، پھر تیسری طرف آئے، چوتھی طرف اس طرح سے اللہ نے اعراض کیا، اور پھر وہ چوتھی طرف بھی آئے اللہ کے رسول کے پاس اور کہا کہ انی زنیت یا رسول اللہ۔ فلما شہد علی نفسہ 4 شہادات، پھر جب انہوں نے اپنے اوپر گواہی دیا 4 گواہی، یعنی 4 مرتبہ، 4 شہادات، 4 مرتبہ انہوں نے گواہی دیا اپنے خلاف، یعنی اپنے نفس پر، اپنے اوپر۔ دعاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا۔ فقال ابی کا جنون، کیا تمہیں جنون لاحق ہے، یعنی تم پاگل ہو؟ قال لا۔ قال فهل احسنت، کیا تم شادی شدہ ہو؟ بتا چکا ہوں احسان کا معنی اس سے پہلے، کیا تم شادی شدہ ہو؟ قال نعم۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهبوا به فرجموه، آپ نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا انہیں لے جاؤ اور ان کو رجم کر دو۔ یہ حدیث ہے، آپ دیکھیں گے امام مسلم رحمہ اللہ کے طریقہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ ایک حدیث کو لاتے ہیں جو پہلے مختصر حدیث ہوتی ہے، اس کے بعد دوسری حدیث لاتے ہیں، اس میں مزید اس کی وضاحت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو حدیث لائیں گے مزید اس میں کسی اور مسئلے کی وضاحت، مسئلہ یہاں پر اس حدیث میں عموم پایا جاتا ہے، تو اس میں گویا کہ وہ حدیث مقید ہے، یعنی خاص ہے، اس میں کوئی تخصیص ہے، اس میں اس مسئلے کی، یعنی عام کی اس سے تخصیص ہوتی ہے، یا کوئی مطلق ہے تو اس کے بعد کوئی روایت مقید ہے، اس طرح سے لاتے ہیں جس سے کہ ایک حدیث دوسرے حدیث کیا کرتی ہے، تفسیر کرتی ہے، اس سے مزید اس سے مسئلے کی وضاحت ہوتی ہے۔
تو یہ پہلی حدیث ہے صحابی کے بارے میں، یعنی ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جیسا کہ آگے آئے گا کہ وہ صحابی کون تھے، ان کا نام کیا تھا۔ یہاں پر صرف کیا اس روایت میں اتا رجل من المسلمین، اس کے بعد والی روایت پڑھیں گے تو اس میں کلیئر ہو جائے گا کہ وہ صحابی کون تھے، مسلمانوں میں سے وہ کون صحابی تھے، ان کا نام کیا تھا۔ اور بعض روایت میں دیکھیں گے کچھ فرق ہے، کچھ لوگ لے کر کے ان کو آئے، کسی روایت میں اگر ان کو اللہ کے رسول کے پاس لایا گیا، پھر کس روایتوں میں پڑھیں گے کہ ان کو اللہ کے رسول نے لوٹا دیا، آگے وہ ساری چیزیں آئیں گی۔ اس سے پہلے ہم جانتے ہیں یہاں پر اس حدیث سے یعنی جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں اس پر بحث کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول میں نے زنا کر لیا ہے، تو آپ نے اعراض کیا، آپ نے رخ پھیر لیا، چہرہ پھیر لیا۔ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا؟ تو اعراض کرنے کی وجہ یہ تھی، یعنی جیسا کہ اس میں ہے کہ ابی کا جنون، یعنی کوئی بھی شخص اس طرح سے خود آ کر کے اپنے اوپر اعتراف نہیں کرتا ہے، اپنے لیے اعتراف نہیں کرتا جس سے کہ اس کی جان چلی جائے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس وجہ سے اعراض کیا کہ یہ آدمی آخر اس طرح سے کہہ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہیں یعنی کسی اور چیز کو یہ زنا سمجھ رہا ہو، یعنی مثلاً عورت کا بوسہ لینا یا عورت کے وہاں سے لپٹ کر کے سونا، اس کو زنا سمجھتا ہو۔ تو اللہ کے رسول نے پہلے اعراض کیا، جیسا کہ آگے روایتوں میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے۔ فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ يَا رسول اللہ، اس میں جو ہے یہاں تک کی ہے حَتَّى ثَنَا ذَلِكَ عَلَيْهِ 4 مرات، یہاں تک کہ انہوں نے 4 مرتبہ اس بات کو دہرایا، اور جب انہوں نے 4 گواہی اپنے نفس پر اپنے خلاف دے دی تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے ان کو بلایا اور سوال کیا ان سے۔ تو کیا زنا کے کوئی شخص جو زنا کا اقرار کرنے والا ہے، یعنی کوئی شخص اپنے اوپر زنا کا اعتراف کرتا ہے، خود ہی آ کر کے اعتراف کرتا ہے، تو کیا اس کے لیے 4 مرتبہ اعتراف کرنا، 4 مرتبہ اقرار کرنا ضروری ہے زنا کے ثبوت کے لیے، تب اس پر حد واجب ہوگا، یا ایک ہی مرتبہ اگر اس نے زنا کا اقرار کر لیا تو اس سے زنا ثابت ہو جائے گا اور گویا کہ جرم ثابت ہو جائے گا اور اس پر حد واجب ہوگی؟ اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، نہیں کیا اقرار 4 مرتبہ یہ ضروری ہے، یا پھر ایک ہی مرتبہ اقرار اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ثبوت کے لیے کافی ہے؟ اس میں جو علماء کے اقوال ہیں، پہلا قول یہ ہے کہ 4 مرتبہ اقرار کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص 4 مرتبہ اقرار کرتا ہے تب جا کر کے اس کا زنا ثابت ہوگا اور اس پر حد واجب ہوگی۔ دلیل کیا ہے اس میں؟ دلیل یہی حدیث ہے کہ انہوں نے 4 مرتبہ آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو دہرایا، انی زنیتو 4 مرتبہ کہا۔ تو اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ اس طرح سے 4 مرتبہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گویا کہ 4 مرتبہ ان سے سن لیا تب جا کر کے آپ نے ان کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ اور دوسرا قول ہے اس مسئلے میں کہ نہیں، ایک ہی مرتبہ اگر کسی نے اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا، تو پھر اسے رجم کیا جائے گا، یعنی زنا ثابت ہو جائے گا اور اس پر حد واجب ہوگی۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل ہے آگے وہ روایت آئے گی، ابھی وہ روایت آنے والی ہے، اس روایت میں موجود ہے وقت یا انیس علی امرأۃ ھذا فإن اعترفت فرجمها، کہ اے انیس، ایک صحابی تھے، ان سے اللہ نے کہا انیس اس شخص کی بیوی کے پاس جاؤ اور اگر اس نے زنا کا اعتراف کر لیا تو تم اسے رجم کر دو، فرجم ہے اسے رجم کرو۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراف کے لیے کسی عدد کی شرط کا ذکر نہیں کیا ہے، کوئی عدد یہاں پر مذکور نہیں ہے، آپ نے کسی عدد کا ذکر نہیں کیا کہ جاؤ اور اگر وہ 4 مرتبہ اعتراف کرے تو اسے رجم کر دینا۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ آپ نے کیا نام ہے، اس کے لیے شرط نہیں ہے، عدد کی شرط نہیں ہے، بلکہ ایک ہی مرتبہ سے زنا ثابت ہو جائے گا، اس کو رجم کیا جائے گا۔ اسی طرح سے غامدیہ والی جو روایت آگے، غامدیہ کی جو روایت ہے، اس روایت میں بھی اللہ کے رسول 4 مرتبہ اقرار کا ذکر نہیں موجود ہے کہ انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول سے 4 مرتبہ زنا کا اقرار کیا تب آپ نے ان کو رجم کرنے کا حکم دیا، اس میں بھی یہ چیز موجود نہیں ہے۔ تو لہذا دوسرے قول کے جو اصحاب ہیں، یعنی اصحاب القول الثانی، وہ ان کی رائے یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ اقرار کافی ہے
اور اس سے زنا ثابت ہو جائے گا اور اس کے ذریعہ سے پھر حد واجب ہوگی، اور یہی راجح ہے، یہ جمہور اہل علم کی رائے ہے، یہی راجح ہے مشائخ۔ تو پھر اس حدیث کا کیا جواب دیا جائے گا جس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 مرتبہ، تو گویا کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو 4 مرتبہ انہوں نے گواہی دی، آپ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کو اس وقت رجم کیا جائے گا جب یہ 4 مرتبہ گواہی دیں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا تاکہ یہ یعنی آپ نے چہرہ پھیلے کہ ہو سکتا ہے یہ واپس پلٹ جائیں، اپنی اس بات سے رجوع کر لیں اور واپس چلے جائیں، کیونکہ یہ یعنی متفق علیہ ہے علماء کے ہاں کہ اگر زنا کا اقرار کرنے والا، زنا کا اعتراف کرنے والا اگر اعتراف کرنے کے بعد پھر وہ مکر جائے اور کہے کہ نہیں میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا ہے، تو اس سے حد ساقط ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے مشائخ، اگر کوئی زنا کا اعتراف کرنے والا پہلے آ کر کے اس نے اعتراف کر لیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر مکر نہیں میں نے تو ایسے ہی کہہ رہا تھا، میں جھوٹ میں کہہ دیا تھا ایسے آ کر کے، تو محض اس کے یعنی پھرنے سے ہی حد اس سے ساقط ہو جائے گا، اس کو رجم نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا مقصد یہاں پر کیا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ یعنی جنون میں، کسی جنون میں ہو، نشے میں، ٹھیک ہے، یا اسے معلوم ہی نہ ہو کہ یعنی زنا جو کیا ہے حقیقت میں زنا کیا ہے، یا بوسہ لینے کو یا کسی اور چیز کو اس طرح سے یہ زنا سمجھ رہا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سوال کیا تھا کہ آپ نے پوچھا ابی کا جنون، کیا تم پاگل ہو، تمہیں جنون لاحق یعنی پاگل ہو تم؟ کیوں سوال کیا اللہ کے رسول نے؟ وجہ یہ تھی کہ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی انسان عام طور سے کسی ایسی چیز کا، کسی ایسی بات کا اقرار نہیں کرے گا جس کی وجہ سے کیا ہو، اس کو جان دینی پڑے، اس کو قتل کیا جائے۔ ہر آدمی اس طرح کی بات نہیں ذکر کرتا ہے، جو پاگل ہی ہوگا جو کہے گا کہ مجھے قتل کر دیجیے، مجھے ذبح کر دیجیے، مجھے پتھروں سے ہلاک کر دیجیے۔ تو عام طور سے انسان اس طرح کی بات نہیں کہتا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابی کا جنون، قال لا قال فهل احسنت، کیا تم، اس کے بعد کہا کہ کیا تم محسن ہو یعنی شادی شدہ ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو حاکم ہو، امام ہوگا، قاضی ہے، وہ اس کو چاہیے کہ یعنی اگر کسی نے زنا کا اعتراف کیا ہے یا کچھ لوگ گواہی دے رہے ہیں، تو جو یعنی مجرم ہے جس نے زنا کا ارتکاب کیا ہے اس سے سوال کیا جائے کہ یعنی حد کے وجوب کے لیے جو شرطیں ہیں، یعنی جیسے مان لیں کسی کو رجم کرنا ہے تو پھر اس سے پوچھے کہ زنا وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، یہ اس سے پوچھے حاکم کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے یہاں پر سوال کیا۔ اسی طرح سے اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اگر انسان خود ہی کسی جرم کا اعتراف کر لے تو اس کی وجہ سے اس کو سزا دی جائے گی، اس کا مواخذہ ہوگا اگر خود ہی اعتراف کر رہا ہے تو۔ اسی طرح سے اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ یعنی جو شخص زنا کا اقرار کر رہا ہو، اعتراف کر رہا ہو، تو یہاں پر اس حدیث میں اشارہ ملتا ہے کہ اس کو کسی اس طرح سے یعنی اس کو اشارہ کیا جائے کہ وہ اس بات سے رجوع کر لے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعراض کا مقصد یہی تھا کہ وہ اپنی اس بات سے رجوع کر لیتے تو بہتر تھا، یعنی رجوع کر لیتے اپنے اس بات سے جو اعتراف کریں کہ میں نے زنا کیا ہے، اور واپس چلے جاتے، پلٹ جاتے اور جا کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتے، توبہ استغفار کر لیتے، تو پھر یعنی حد یہ ساقط ہو جاتا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتا دیا کہ اگر کوئی شخص رجوع کر لے تو پھر اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کے رجوع کو قبول کیا جائے گا اور حد اس سے ساقط ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا اذهبوا به فرجموه، ان کو لے کر جاؤ رجم کر دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ حاکم جو ہے اپنا نائب مقرر کر سکتا ہے حد کو قائم کرنے کے لیے، کسی کو نائب بنا کر کے، امام جو ہے حاکم جو ہے کسی کو نائب بنا کر کے وہ کہے کہ لے جاؤ ان کو رجم کر دو۔ اسی طرح سے یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے جو اس سے پہلے مسئلہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یعنی اگر زانی جو ہے وہ شادی شدہ ہے تو اس کو صرف رجم کیا جائے گا، کوڑے نہیں لگائے جائیں گے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا اذهبوا به فرجموه، انہیں لے جاؤ اور رجم کر دو۔ ٹھیک ہے مشائخ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ لے جاؤ ان کو کوڑے لگاؤ اور رجم کرو۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے، اس سے پہلے جو مسئلہ بیان کیا جا چکا ہے کہ رجم کے اگر کوئی شخص شادی شدہ ہے، زانی ہے، تو پھر اسے صرف رجم کیا جائے گا، اور جو اس سے پہلے والی جو روایت میں ہے وہ حکم جو ہے منسوخ ہے۔
اس کے بعد جو روایت ہے قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله ما يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. ابن شہاب زہری فرماتے ہیں فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله، پھر مجھے خبر دیا ایک ایسے شخص نے جس نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا ہے، ان سے سنا ہے، یقول کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فکنت فی من رجمہ، میں ان لوگوں میں شامل تھا. ایک منٹ مشائخ، تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ اس کے بعد ابن شہاب زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جابر کی روایت ہے، اس میں کہتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکنت فی من رجمہ، جن لوگوں نے، جن صحابہ نے ان کو رجم کیا تھا انہی میں میں بھی تھا. فرجمناہ بالمصلی، ہم نے انہیں مصلی میں، یہاں پر مصلی سے مراد مصلی الجنائز، جہاں پر جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں پر لوگ جنازہ پڑھتے تھے وہ مراد ہے، جنازے کی نماز جہاں پر پڑھی جاتی ہے وہ مراد ہے مصلی یہاں پر. جیسا کہ آگے روایت میں آئے گا کہ بقیع غرقد وہاں پر ہے، بقیع غرقد جو مدینہ کا قبرستان ہے جس کو بقیع الغرقد کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو جنت البقیع کہتے ہیں، جنت البقیع، حالانکہ اس کا نام بقیع ہے، بقیع غرقد. غرقد نامی درخت وہاں پر پائے جاتے تھے، اس جگہ بقیع کے معنی ہوتا ہے بقاع یعنی جگہ، کوئی جگہ، اور وہاں پر اس کو بقیع غرقد کہیں کیونکہ وہاں پر غرقد نامی درخت پائے جاتے تھے اور وہ قبرستان تھا اہل مدینہ کا، تو اس کو بقیع غرقد ہے. وہ کچھ لوگ اس کو جنت البقیع کہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو وہاں پر دفن کر دیا گیا تو گویا کہ وہ جنت میں جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے، اس کا نام جنت البقیع نہیں بلکہ بقیع ہے یا بقیع الغرقد کہا جاتا ہے اس کو. تو اس سے مراد وہی بقیع غرقد ہے، یعنی قبرستان، وہاں پر لے جا کر کے ان کو رجم کیا گیا تھا، اس قبرستان میں جہاں پر لوگ نماز جنازہ پڑھتے تھے. تو کہتے ہیں مصلی میں، یعنی جہاں پر لوگ نماز جنازہ پڑھتے تھے، یعنی اس قبرستان میں ہم نے ان کو رجم کیا. فلما اذلقته الحجارۃ، فلما اذلقته الحجارۃ، اذلقته الحجارۃ هرب ای اصابته بحدها، یعنی گویا کہ پتھر ان کو جب لگتا تھا اور پتھر سے ان کو تکلیف ہوتی تھی، ہربا، جب انہیں پتھر لگا اور اس کی چوٹ ان کو پہنچی تو وہ بھاگنے لگے، بھاگ گئے. فادرکناہ بالحرہ، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا. کہاں پکڑا؟ حرہ میں. حرہ کہتے ہیں ایسی سرزمین کو جہاں پر چھوٹے چھوٹے نوکیلے پتھر ہوتے ہیں، کالے کالے پتھر، ایسی زمین جہاں پر چھوٹے چھوٹے کالے پتھر پائے جاتے ہیں اس کو حرہ کہا جاتا ہے. اور مدینہ کے دو اطراف میں، دونوں طرف، یعنی جہاں غربیہ اور شرقیہ میں، یعنی مشرقی جانب اور مغربی جانب، پورب اور پچھم طرف کی زمین جو ہے وہ اسی طرح کی ہے. یعنی وہاں پر ایسا لگتا ہے کہ کسی زمانے میں آگ لگی تھی اور پتھر یہ سب جل کر کے کالا ہو گیا ہے اور نوکیلے نوکیلے پتھر ہیں کہ اگر کوئی شخص وہاں پر چلے تو پیر اس کا کیا ہو جائے گا؟ کٹ جائے گا. تو اس کو حرہ کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں اس حرہ میں جا کر کے ہم نے ان کو پکڑا، فرجمناہ، پھر ہم نے ان کو رجم کر دیا. اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی یعنی ایسا شخص جس نے خود ہی زنا کا اعتراف کیا ہے اور اس کے اعتراف زنا کی وجہ سے خود اس پر حد قائم کیا جا رہا ہے، یعنی اس کو رجم کیا جا رہا ہے، اور دوران رجم اگر وہ بھاگ جائے تو کیا اس کا پیچھا کیا جائے گا، یعنی اس کو پکڑ کر کے رجم کیا جائے گا یا اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ مسئلہ ہے مشائخ یہاں پر کہ کیا اگر وہ بھاگنے لگے، ٹھیک ہے، تو کیا اس کو رجم کیا جائے گا؟ بیچ میں اگر وہ رجوع کر لے کہ نہیں میں رجوع کرتا ہوں، میں اپنے قول سے پھرتا ہوں، میں نے زنا نہیں کیا ہے، تو کیا اس کو رجم کیا جائے گا یا اس کے رجوع کا اعتبار کیا جائے گا اس وقت، یا صرف بھاگنے لگے تو اگر اس کو چھوڑ دیا جائے گا یا اس کا پیچھا کر کے اس کو رجم کیا جائے گا؟ اس مسئلے میں اختلاف ہے اہل علم کا. یعنی اگر کسی زانی شخص کو رجم کیا جا رہا ہے، شادی شدہ ہے، اور اس کو رجم کرنا شروع کر دیا گیا، لوگ مارنے لگے اور پھر وہ اگر بھاگ گیا تو کیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا یا اس کا پیچھا کر دیا جائے گا، پکڑ کے اس کو رجم کیا جائے گا؟ تو اس مسئلے میں پہلا قول یہ ہے، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل وغیرہ کا قول ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور اس کا پیچھا نہیں کیا جائے گا. ہاں، اس سے لیکن یہ پوچھا جائے گا کہ کیا وہ اپنے اس اقرار سے، اعتراف سے رجوع کر رہا ہے
اگر وہ اقرار کر لیتا، نہیں کہتا کہ ہاں میں اس سے رجوع کرتا ہوں، تو پھر اسے چھوڑ دیا جائے گا. لیکن اگر پھر دوبارہ اعتراف کرتا ہے زنا کا، نہیں بھاگنے کے بعد بھاگ جاتا ہے تو چھوڑ دیا جائے گا. لیکن اتنا اس سے پوچھا جائے گا کہ تم بھاگ رہے ہو، کیوں بھاگ رہے ہو، کیا تم اپنے اس قول سے پھر رہے ہو؟ اگر وہ کہتا ہے ہاں میں نے غلط کہا تھا یا میں نے زنا نہیں کیا ہے، تو پھر اسے چھوڑ دیا جائے گا. لیکن بعد میں پوچھنے کے بعد اگر پھر کہتا ہے زنا کا اعتراف کرتا ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا. دوسرا قول ہے امام مالک وغیرہ کا قول ہے کہ نہیں، اس کا پیچھا کیا جائے گا اور اسے رجم کیا جائے گا. اگر اس کو رجم کرنا شروع کر دیا گیا اور اگر بیچ میں بھاگنے لگتا ہے تو اسے رجم کیا جائے گا، پکڑ کر کے اس کا پیچھا کیا جائے گا. اب جو پہلا قول ہے امام شافعی وغیرہ کا، امام احمد بن حنبل، امام شافعی کا قول ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل ہے، ایک روایت میں ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، اس میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ترکتموہ حتی انظر فی شأنہ. یعنی یہ صحابی کا جو واقعہ ہے اس سے پہلے کہ جب وہ بھاگنے لگے، یعنی جب ان کو پتھر لگا اور چوٹ لگنے لگی تو وہ بھاگنے لگے اور ہم نے ان کو پکڑ کر کے حرہ میں رجم کیا. تو اس وقت جب اللہ رسول کو بتایا گیا تو اللہ رسول نے فرمایا کہ تم لوگوں نے کیوں نہیں چھوڑ دیا ان کو یہاں تک کہ میں ان کے معاملے کے بارے میں پھر سے غور کرتا. اور ایک روایت میں ہے حل ترکتموہ فلعلہ یتوب فیتوب اللہ علیہ. کیوں تم لوگوں نے اس کو چھوڑ نہیں دیا؟ شاید کہ وہ توبہ کر لیتا اور اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول کر لیتا. یعنی تم چھوڑ دیتے ان کو اور اپنے بات سے جا کر کے یعنی بھاگ جاتے. گویا کہ بھاگنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے اس قول سے گویا کہ رجوع کر رہے ہیں، اعتراف سے وہ رجوع کر رہے ہیں، تو جا کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لیتا، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا، معاف کر دیتا. اور دوسرے لوگوں نے جو احتجاج کیا ہے ان کی دلیل کیا؟ انہوں نے کیوں کہا کہ نہیں، اس کو اگر شروع کر دیا گیا تو اس کا پیچھا کیا جائے گا، پکڑ کے اس کو رجم کیا جائے گا، اسے چھوڑا نہیں جائے گا. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام نے گویا کہ ان کے بھاگنے کے باوجود وہ بھاگ رہے تھے، ان کو پکڑ کر کے پھر سے ان کو رجم کیا. یہ اللہ کے رسول کو معلوم ہوا تو گویا کہ انہوں نے قتل کیا ان کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس پر جو ہے گویا کہ رجم پر یا ان کے اس قتل پر اللہ کے رسول نے ان کے اوپر دیت لازم نہیں کیا، ان پر دیت کو واجب نہیں قرار دیا کہ تم نے ان کے بھاگنے کے باوجود گویا کہ ان کو قتل کر دیا. بھاگ رہے تو چھوڑ دینا چاہیے، تو انہوں نے قتل کیا، لہذا تمہیں دیت دینی پڑے گی. ایسا حکم آپ نے نہیں دیا. اگر ایسا ہوتا کہ گویا کہ صحابہ کرام نے غلط کیا تھا وہاں پر اور ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا اور ان کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، اور انہوں نے جو پکڑ کر کے ان کو رجم کیا گویا کہ ایک طرح سے قتل کیا، تو اگر یہ قتل ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ناجائز ہوتا تو اللہ کے رسول ان کے اوپر دیت واجب کرتے کہ تمہیں اس کے بدلے میں دیت دینی ہوگی. حالانکہ اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا. ٹھیک ہے مشائخ، تو یہ ان کی دلیل ہے. تو گویا کہ پیچھا کیا جائے گا، یعنی جو صحابہ کرام نے کیا وہ عمل ان کا صحیح ہے. اس کا جواب دیتے ہیں امام شافعی وغیرہ کی صحابہ کرام پر اللہ کے رسول نے جو دیت لاگو نہیں کی، ان کو دیت ان پر واجب نہیں کیا، ٹھیک ہے، یا اس کو قتل شمار نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے اس صحابے نے یہاں پر جو واقعہ معاذ اسلمی کا واقعہ جو ہے انہوں نے صراحت نہیں کی تھی، صراحتاً رجوع کا نہیں کہا تھا رجوع کے بارے میں، یعنی رجوع کی صراحت نہیں کہا تھا کہ بھائی میں رجوع کرتا ہوں اپنے قول سے، میں نے زنا نہیں کیا ہے. اس طرح سے بس صرف کیا تھا، وہ بھاگے تھے اور اسی طرح سے پکڑ کے لایا گیا تو اس وقت بھی انہوں نے رجوع نہیں کیا اپنے قول سے، تو لہذا صحابہ کرام کا وہاں پر رجم کرنا درست تھا. لیکن یہ کہ اور اللہ کے رسول کے اس قول سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ترکتموہ، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہاں پر آدمی کو کیا کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے. اگر کوئی بھاگ رہا ہے تو اس کو بھاگ جانے دینا چاہیے کہ وہ بھاگ جائے. ہاں بعد میں اس سے سوال کیا جائے، پوچھا جائے کہ بھائی تم کیا اپنے قول سے رجوع کر رہے ہو، تو اگر کہتا کہ ہاں تو پھر اس کو رجم نہیں کیا جائے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا. اور یہی قول راجح ہے جو امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا جو قول ہے وہی راجح ہے. یعنی پہلا قول جو ذکر کیا گیا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کا پیچھا نہیں کیا جائے گا. تو گویا کہ یعنی یہاں پر جو بات کہی گئی ہے کہ چھوڑ دیا جائے گا، یہ بات نہیں کہی جا رہی کہ اس کو یعنی اس پر رجوع نہیں کیا جائے گا، کہ اگر کوئی شخص بھاگ رہا ہے تو اس کو جانے دیا جائے گا کہ ہو سکتا ہے وہ رجوع کر لے، اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے گا. اس لیے نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ اب اسے رجم نہیں کیا جائے گا. کیوں؟
کیونکہ اگر بعد میں پھر وہ اعتراف کرتا ہے زنا کا یا اس پہ باقی رہتا ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، لیکن بھاگنے اس لیے دیا جائے گا کہ ہو سکتا ہے اپنی اس قول سے رجوع کر لے۔ ٹھیک ہے مشائخ، تو آج کا درس یہیں پر رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ اگلی باقی باتیں جو ہے اس حدیث سے متعلق اور اگلی جو حدیث ہیں اس کو اگلے درس میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔